جو بھی کھاؤں وومٹ ہو جائے، دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی، اور 3 دن کے اندر اندر میں ایک دن ایسے شلنگ ہو رہی تھی۔ جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس بہت ایکٹیو ہے۔ دوسرے دن میرے معدے میں بہت پین، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا معدہ پورا زخموں سے بھر گیا، آپ کو معدے کا السر بہت ہائی چلا گیا ہے، آپ کی تلی اتنی پھولی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ذرا زور سے کسی نے دھکا بھی دے دیا نا تو آپ کی ڈیتھ ہے۔ روٹی کھانا سالن ہر چیز بند۔ اب میں 4 ماہ ہو گئے، 4.5 ماہ صرف ساگو دانہ کھا رہی ہوں۔ یہ تکلیف زیادہ ہوئی کہ یار کسی نے ایک کال کر کے پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھابی آپ کہاں ہیں، میں کسی نو بھیج داں گا تے میں آپ بھی آواں گا، مینوں پتہ ہی نہیں تسی بیمار ہو۔ اس کے بعد اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ کون سا خاص بچہ ہے جس نے اپنے اساتذہ کے گھر یا اپنے کہہ لیں کہ روحانی والدین اساتذہ کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا نمبر بلاک کر دیا؟ اور طاہر انجم نے۔ میں بہت بیمار ہوں، میری بہت حالت نازک ہے، اور میرا نا کچھ کریں تھوڑا بہت۔ اس نے دوبارہ میسج تک میرا، پھر میں نے دوبارہ میسج کیا تو وہ ریڈ ہی نہیں ہوا، مطلب سنا تک نہیں۔ ماں نور کے ساتھ بھی نہیں، اس کی امی سے فون پہ بات، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا ایسے ایسے میری بڑی حالت خراب ہے، تو دوسرے دن نا مجھے اس نے کال کی تھی، ابھی میں نا 10,000 روپیہ بھیجیا تھے اکاؤنٹ۔ جو ہماری انڈسٹری ہے شوبز کی، یہ اتنی بے رخ کیوں ہے؟ ہمارے پتہ کیا، ہمارے اپنے نہیں ہیں، کسی سے تو گلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی قدر ہے ہی نہیں، جیسے سینئر ہوتا تو اس کو ایسے گلی کا بھیکاری سمجھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان فلم، ٹی وی اور تھیٹر کی لیجنڈ اداکارہ عابدہ بیگ جی کے ساتھ، جو گزشتہ 35 سال سے شوبز انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن 4 ماہ سے وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، بستر پر موجود ہیں، بیماری کی حالت میں۔ ان کو ڈاکٹرز نے السر معدے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس سی بتایا ہے، جس کے مرض میں وہ مبتلا ہیں، کام کرنے سے قاصر ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ جب امراض نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، ان کا کھانا پینا جو محدود ہو چکا ہے، تب جو ساتھی فنکار ہیں انہوں نے کبھی رابطہ کیا، یا ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، جو ان کی ریکوری ہے بیماریوں سے وہ کب تک ہو سکے گی، اسی حوالے سے ساری بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بس ایسی ہوں، دیکھ لو۔ چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن دل آپ کا دکھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ بس کیا کریں، دکھی تو پھر ہے کہ فنکار کے لیے تو ویسے ہی 2-3 دن فنکار گھر بیٹھے نا تو وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگ جاتا، تو میں تو جینون بیمار ہو گئی۔ تو کیا کہیں گی، کب پتہ چلا کہ آپ کو معدے کا السر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس کا بھی بتا دیا؟ بس ایسے ہوا کہ میں 3-4 دن میں آئی ہوں بہاول نگر سے ڈرامہ کر کے، میں کبھی ان سائڈوں پہ گئی نہیں، لیکن وہ اپنا بچہ تھا، اس نے بڑا زور لگایا کہ آئے آپ، میں چلی گئی، میں نے وہاں سے بس واپس آئی ہوں، تو آ کے نا تو میری طبیعت ایسے ہو، جو بھی کھاؤں وومٹ ہو جائے، دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی، اور 3 دن کے اندر اندر میں ایک دن ایسے شلنگ ہو رہی تھی، میں کہوں پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے وہ لڑکا ہے اپنا ایک عاطف، اللہ اس کو زندگی دے، وہ میں گنگا رام، اس کو میں نے فون کیا، میں اس کے پاس چلی گئی، اس نے میں کہا میرا بلڈ ٹیسٹ کر دے ذرا، وہ کہتا آپ آئے ہوں، میں تو سارے ہی آپ کے ٹیسٹ کر دیتے۔ لو جی، اس نے سارے ٹیسٹ کیے، جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس بہت ایکٹیو ہے۔ میں پریشان ہو گئی بالکل ایک دم۔ میں نے پھر اس کو بولا، دوسرے دن میں آئی گھر تو دوسرے دن میرے معدے میں بہت پین، میں پھر اس کے پاس چلی گئی، میں نے اس کو بولا، میں کہا میرا معدہ، میرا سانس نہیں لیا جا رہا، کہتا چلیں آپ کو میں آپ کا معدے کا بھی ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ اس نے سارا ٹوٹل معدے کا ٹیسٹ کروایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کا معدہ پورا زخموں سے بھر گیا، آپ کو معدے کا السر بہت ہائی چلا گیا ہے، اور آپ کی تلی اتنی پھولی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر کوئی ذرا زور سے کسی نے دھکا بھی دے دیا نا تو آپ کی ڈیتھ ہے، آپ کی تلی پھٹ جائے گی۔ اس وقت سے اس کے بعد آ کے پریشان، چائے روٹی کھانا سالن ہر چیز بند۔ اب میں 4 ماہ ہو گئے، 4.5 ماہ صرف ساگو دانہ کھا رہی ہوں۔ 35 سال سے آپ شوبز انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں، جبکہ جو آپ کے خاوند تھے
44 سال تقریباً اپنی زندگی کے انہوں نے اس انڈسٹری کو دیے. تو جب 4 ماہ سے آپ بیمار ہیں اور اپنے گھر پر موجود ہیں, تو جن ساتھی فنکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا یا جن کوئی انگلی پکڑ کر آپ تھیٹر میں یا ٹیلی ویژن میں یا فلم انڈسٹری میں لے کر آئیں, ان میں سے کبھی کسی نے رابطہ کیا آپ کے ساتھ کہ کہاں غائب ہیں, نظر نہیں آ رہی کہیں پر بھی؟ نہیں, یہ تکلیف زیادہ دل کو لگی ہے نا کہ آرٹسٹ چلو مصروف ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن 4-5 ماہ سے میں بالکل فیلڈ میں نہیں گئی, کسی کے متھے نہیں لگی, کسی کو ملی نہیں, کسی تھیٹر میں کام کی میری کوئی پک نہیں آئی. تو یہ تکلیف زیادہ ہوئی کہ یار کسی نے ایک کال کر کے پوچھا بھی نہیں ہے کہ بھابھی آبدہ آپ کہاں ہیں, آپ کہیں نظر نہیں آئی ہمیں, کہاں ڈرامہ کر رہی ہیں. نہیں. آپ نے کسی آرٹسٹ کے ساتھ رابطہ کیا اتنے عرصے میں کہ میں بیمار ہوں, چلیں اور کچھ نہیں تو حال چال ہی پوچھ لیتا ہے بندہ میں یا کچھ؟ نام نہیں لینا چاہوں گی اس آرٹسٹ کا, اس کو میں نے وہ بہت خاص بچہ ہے, وہ مرزا رشید اختر کا بڑا لاڈلا بچہ تھا, جس پہ مرزا صاحب نے بہت محنتیں کی. آج وہ بڑا حکومتی لیول پہ بھی کوئی این جی اوز کے بھی کام وہ کر رہا ہے, میرا خیال ہے سب کچھ کر رہا ہے. میں نے اس کو اسپیشلی فون کیا, میں کہا میں بڑی بیمار ہوں تو ذرا مجھے ملی جا کے, وہاں نہیں ہوتا نا کہ ذرا, میں نے کہا چلو, تو میں بھابی جی آ رہے ہیں تہاڈے کول انشاءاللہ, میں تھوڑا مصروف, اگر میں نام ہی آیا نا تے میں کسے نو بھیج داں گا, تے میں آپ بھی آواں گا, مینوں پتہ ہی نہیں تسی بیمار ہو. اس کے بعد اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا. وہ ایسا کون سا خاص بچہ ہے جس نے اپنے اساتذہ کے گھر یا اپنے کہہ لیں کہ روحانی والدین اساتذہ کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا نمبر بلاک کر دیا؟ اور طاہر انجم نے. میں بہت بیمار ہوں, میری بہت حالت نازک ہے, اور میرا نا کچھ کریں تھوڑا بہت. اس کے بعد اس نے نہیں, نمبر ہی نہیں, بند. اس نے دوبارہ میسج تک میرا, پھر میں نے دوبارہ میسج کیا تو وہ ریڈ ہی نہیں ہوا, مطلب سنا تک نہیں. میں نے ماہنور سے رابطہ کیا, اس کی امی کے ساتھ. اداکارہ ماہنور. یس, ماہنور کے ساتھ بھی نہیں, اس کی امی سے فون پہ بات. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا ایسے ایسے میری بڑی حالت خراب ہے, تو میں نے ٹیسٹ کروانے ہیں. تو اس نے نا مجھے کہتی ہے اچھا آپ ہی, میں تو پتہ ہی نہیں گا سی آواں گے بھی خبر لین تے کچھ کرنے ہیں. تو دوسرے دن نا مجھے اس نے کال کی کہ آپ ہی تہاڈے, میں نا 10,000 روپیہ بھیجیا تہاڈے اکاؤنٹ وچ. میں ظاہر دعا ہی دوں گی نا اس کو کہ وہ بچی ویسے ہی بڑی بادب ہے. 1 سال پہلے ایک سکینڈل وائرل ہوا ایک آرٹسٹ کا اور ایک بہت بڑا ان کے ساتھ جو ان کا فرینڈ تھا اس کے حوالے سے, اور آپ اس میں اچانک آپ نے اپنی دبنگ انٹری ڈالی اس سکینڈل میں, اور اس سکینڈل کا رخ ہی بدل دیا, جھوٹ کے پلندے کو کھول کر رکھ دیا. تو ان دونوں اطراف سے, دونوں پارٹیوں کی طرف سے, اس سٹیج آرٹسٹ کی طرف سے یا ان کے فرینڈ کی طرف سے جن کا آپ نے بہت زیادہ ساتھ دیا, کبھی رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ سے کبھی رابطہ کیا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا ہو کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں؟ مٹھو بٹ کی بات کر رہے ہیں آپ, وہی کیا تھا میں نے, کیونکہ میں نے ہمیشہ زندگی میں نا میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے. اس وقت اس جگہ میرا اپنا سگا بیٹا بھی ہوتا تو میں یہی کرتی, لیکن وہ مجھے ماں کہتا ہے. اور آپ کو کیسی بات ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے اس کو باقاعدہ فون کیا, اس پہ سیدھی جیل میں 10-15-20 سال تو اس کی جیل تھی, لیکن یہ میں نے نیکی کی, میرا رب اس کا مجھے اثر دے گا. لیکن اس کو میں نے سب سے پہلے فون کیا ہے, پہلا فون میں نے اس کو کیا ہے. میں کہا مٹھو آپ کہاں ہو بیٹا. اس کے بعد جب اس کا کام ختم ہو گیا نا, اس کے بعد اس نے میرے ساتھ کبھی فون پہ بھی نہیں رابطہ کیا. کیسی بات ہے. اور میں نے اس کو کال کی ہے, میں کہا مٹھو تو کہاں ہے, میں بڑی بیمار ہوں بیٹا, مجھے مہینہ ہو گیا, تو میں تو کام کرتی ہوں تو میرے پاس 2-4 پیسے ہوتے ہیں ورنہ نہیں. تو کہتا بھابی جی میں نا میں کہا تو پتر ہے میرا, تو میں کہا میں تاں واسطے تینوں کہتا, میں ہور کسے نوں کہنا نہیں چاہتی. تے میں کہا آ ذرا میرے کول. تو کہتا میں تے کراچی ہی گا واں, تے میں 2-3 دن تک میں نا کراچیوں واپس آ رہا واں, کچھ میرے اتنے کوئی کیس کوس سی یا جو بھی سی. تے اس کے بعد پھر 15 دن گزر گئے, نہیں اس نے رابطہ کیا. میں نے 15 دن بعد پھر اس کو کال کی, کہتا میں آج اتھے ہی گا واں, کراچی گا. مجھے پھر گجرا والے سے میں ایک اچانک ایسے بات ہو گئی کسی کے ساتھ, تو اس نے کہا کہ کل بٹ صاحب اور امتیاز شاہ صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے, گپیں شپیں لگا رہے تھے.
تو مجھے اس نے یہ کہا کہ میں کراچی بیٹھا. جو ہماری انڈسٹری ہے شوبز کی، یہ اتنی بے رخ کیوں ہے؟ ہمارے پتہ کیا، ہمارے اپنے ہی ہمارے اپنے نہیں ہیں، کسی سے تو گلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ جتنی پاور ہے ہمارے سٹار سارے جتنے آرٹسٹ ہیں، ان کو تو ایسے کرنا چاہیے کہ کوئی ایک معمولی سا بھی کوئی آرٹسٹ جو ہو نا، جو ابھی نیا ہو یا انٹری کرتا ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو تو ان کو چھاؤں کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے کہ سب اگر یار 1000 2,000 بھی سب ڈالے نا تو لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو جائے. لیکن ہمارے اپنے ہی ہمارے نہیں بنتے تو ہم نے کسی سے کیا گلہ کرنا ہے. کیا کہنا چاہیں گی آخر میں، حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. ہمارے جو سارے ہیں نا، ان کے اپنے پیٹ نہیں بھرتے تو انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے. سیدھے لفظوں میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آرٹسٹ کی قدر ہے ہی نہیں. جیسے سینئر ہوتا ہے تو اس کو ایسے گلی کا بھکاری سمجھ لیتے ہیں. 1.5 سال ہو گیا اس بات کو. زلفی صاحب کے پاس میں گئی، میں نے کہا یا تو مجھے ڈیٹیں دیں تو میں کسی کو کہہ کے تو میں اپنا کام میں ادھر کروں، تو یا پھر میں نے کہا میرا مہینہ لگائے. میں نے کہا میں کسی سے مانگنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں تو مزدور عورت رہی ہوں ساری زندگی. میں نے کون سے 2 نمبر پیسے کمائے ہیں کہ جس سے میں نے بینک بیلنس بنایا ہے؟ یہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے. اوہو کیوں نہیں، تیرا حق بند ہے، تیرا حق بند ہے. زلفی صاحب کہہ رہے میں نے اب فارم دیا پر کر کے، یہ وہ 2 دفعہ میں نے فارم دیا. کوئی بات نہیں بنی. اس کے بعد یہ 1.5 سال ہو گیا، وہاں سے پیسے لے لیے ہوں گے. تو بس اللہ ان کو سلامتی دے. ہماری فیلڈ کی بے رخی جو ہے نا، وہی آرٹسٹ کو مار دیتی ہے. امان اللہ کو دیکھو، اب ابو برال دیکھو، مستانے کو دیکھو. ہماری نصرت آرا صاحبہ بالبتوڑی کے نام سے دنیا میں مشہور، دنیا کے بچوں کو خوشیاں بانٹی. تو کیسی غربت کی حالت میں گئی. منا لاہوری غربت کی حالت میں. جتنے بھی ہمارے سٹار ہیں، جب بھی وہ سینئر ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عابدہ جی. جی آپ نے عابدہ بیگ جی کی، جو ہماری لیجنڈ اداکارہ ہیں، ان کی گفتگو سنی. ان کا دل دکھی ہے، آنکھیں نم ہیں، اور پیغام وہ صرف ایک ہی دے رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں فنکار کی قدر نہیں ہے. جیسے جیسے فنکار سینئر ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی ان کا کہنا ہے کہ اسے گلی کا بھکاری سمجھا جاتا ہے. آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے عابدہ بیگ جی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.